السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص نے جیل میں مفتی سلمان اظہری کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ تو اس پیغام میں کیا لکھا تھا، آئیے ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں۔ ہم یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ آپ جئیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق جئیں، اپنی بقیہ زندگی جو موجود ہے اپنی نس نس اپنی سانسیں حضور کے قدموں پر قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم جس لائف کو پسند کرتے تھے اس میں سے بدلاؤ لائیں گے، اور جس دن تم تبدیل ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز دیکھنا کہ دنیا پھر یہ ساری چیزیں 100 سال کے لیے واپس ہو جائیں گے۔ جس دن انہیں احساس ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیدار ہونے لگے تو پھر یہ سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے نا یہ پھر پوسٹ پون ہو جائے گا، 100 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے گا کہ اگلے پھر بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی بیداری آ گئی ہے۔ میرا کام صرف اتنا ہی ہے، ہو سکے تو آج جاگ لو، بیدار ہو جاؤ، کل تمہاری نسلیں تمہارے اوپر فخر کریں گی، کل تمہارے بچے اور تمہاری اولاد تمہاری جوانی پر فخر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسے باپ اور دادے دیے تھے کہ جو اپنی طاقت و قوت کو عیاشی میں نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی شان و شوکت کے لیے قربان کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے بزرگوں پر جس طرح فخر کرتے ہیں کل تمہاری اولاد فخر کرے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، اپنی لائف کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، انشاءاللہ العزیز مولا کی مدد آئے گی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہو ہی جائے گی۔ ایک نہ ایک دن وہ میرے آقا تشریف لائیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے چٹھی بھیجی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے 25 سے 30 سال کے بیچ کا، اس نے مجھے چٹھی بھیجی ہے، کہاں سے جانتے ہیں؟ جیل کے اندر سے، جیل کے اندر موجود ہے، اور وہ کسی ریپ میں، چوری میں، ڈکیتی میں گیا ہوا جوان نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت پہ گیا ہوا ہے۔ تفصیلات اپنی جگہ پر بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن نام مصطفیٰ پر گیا، اتنی بات پکی ہے۔ کافی سال ہو گئے ہیں جیل کے اندر۔ شب برات کے جو عبادت ہوتی ہے اس دن وہ بھی 3 لوگ اپنے حجرے میں، اپنے سیل میں عبادت کر رہے تھے، تو اس نے پوری ڈیٹیل لکھ کر کے بھیجا مفتی صاحب میرے نام سے۔ میں کیا بتاؤں، کافی نروس تھے کہ سارے لوگ عبادت میں مشغول ہوں گے، آج مسجدیں بھری رہتی ہیں، ہم جیل میں ہیں، سارے لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں گے، سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر بھی ہم کیوں نہ عبادت کریں، تو انہوں نے اپنے حجرے میں عبادت کے لیے رات کے وقت تیاری شروع کی۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اچانک ایک اتنی تیز روشنی ہمارے کمرے میں آئی، وہ روشنی بڑھتی گئی اتنی تیز کہ آنکھیں چندیانے لگی، جیسے سورج کو دیکھے تو تکلیف ہو، اس طرح سے روشنی تیز ہوتی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں مسلنے لگے، ایک بھاری بھرکم آواز آئی، خوف نہ کر، میں محمد رسول اللہ، میں تیرا نبی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سنتے ہی اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کے آگے کے جو حالات ہیں جو انہوں نے سنایا ہے وہ واقعی سننے کے بھی قابل اور پڑھنے کے بھی قابل ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اگر دنیا تمہیں کسی بات پر قید و بند کی صحبتوں میں ڈالتی ہے، ہو سکتا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہارے اولاد یا تمہارے بھائی نہ آ سکے، لیکن تاجدار مدینہ ضرور تشریف لائیں، ضرور تشریف لائیں۔ ان کا جو غلام دنیا سے جائے گا، کہیں قید و بند کی صحبت میں ہو، وہاں پر بھی وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور ہم نے وہ بھی دیکھا، ایک بڑے بزرگ مصر کے شیخ متولی شعراوی تھے، بڑے مفسر قرآن، عالم دین تھے، پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ موت کے وقت وہ بستر پر سوئے ہوئے تھے، علماء ان کے سامنے کھڑے تھے، میرے استاد ہیں جو اس بات کی روایت کرتے تھے، بہت سارے بڑے بڑے علماء وہاں کھڑے تھے۔ اچانک وہ بات چیت کرتے کرتے روک دیے کہ تم لوگ سب ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سیدھا کیا اور پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ آتا ہے نا آپ کو، دوسرا کلمہ،
کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے۔ یہی ہے نا؟ لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا وہ کچھ اور تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ کلمہ وہی پڑھ سکتا ہے جو سامنے رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو، جو حضور کو سامنے دیکھ رہا ہو وہی پڑھ سکتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جیے، اور جب جانے کا وقت آیا، دنیا ہو یا نہ ہو، جس کی محبت میں فنا تھے وہ خود سرانے کے پاس تشریف لائے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ سے میں یہ کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور آج ہماری جو آپ عزت دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بڑے خاندان کا ہے، نہیں، یہ جو کچھ بھی لوگ آج پل کے بچھاتے ہیں صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی تعریف کرتا ہے، حضور کی بات کرتا ہے، اس لیے عزت ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آپ سب کے لیے بھی یہی نصیحت ہے، بک جاؤ اس بازار مصطفیٰ میں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات جو گناہوں سے لال کر دیتے ہیں، ان کو آج یہ پیغام دو کہ اے لوگوں، تم اپنے خواہشات کے پجاری ہو، ہم نے اللہ کی عبادت کل بھی کی تھی، اور جب دنیا پوری رنگینیوں میں ڈوبی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اس کی رضا کے مطابق ہم اسی کے گھر پر بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے تمہارے لیے، جہاں دنیا عیاشی میں مبتلا ہوگی، مولا کریم تمہیں اپنی چھت کے نیچے بٹھایا ہوا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو بازاروں میں ہوں گے، لیکن اس مسجد پاک میں اللہ نے آپ کو بٹھایا۔ میرے آقا نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے گھر تک کا راستہ عطا کرتا ہے، اسے اپنے گھر تک کا راستہ عطا کیا ہے۔ آپ سب وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جن سے